بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نحمیر کے اندر ہم پڑھ رہے تھے تیسرا باب، اور تیسرا باب ہے اسماء عاملہ کے بارے میں۔ تو ہم اسماء عاملہ کی 7 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ بقیہ جو 4 قسمیں اسماء عاملہ کی ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ 8ویں قسم کا نام ہے مصدر۔ تو آج ہم مصدر سب سے پہلے پڑھیں گے۔ 8ویں قسم کا نام ہے مصدر۔ مصدر کی تعریف پڑھنے لگا ہوں جو استاد شرف صاحب نے لکھی ہے کہ مصدر حدث کا وہ اسم ہے جو مفعول مطلق بنے۔ یوں ہے، حدث کا وہ اسم ہے جو مفعول مطلق بنے۔ یہ تعریف لکھی ہے، وہ اسم ہے جو مفعول مطلق بنے۔ اس میں ایک لفظ ہے حدث، یہ سمجھنے والا ہے حدث کس کو کہتے ہیں۔ حدث وہ معنی ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہو، چاہے غیر سے صادر ہو یا نہ ہو۔ وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو، چاہے اس سے صادر ہو یا، جیسے پڑھانا، یہ ایک معنی ہے جو اس وقت مجھ سے صادر ہو رہا ہے، میرے ساتھ قائم بھی ہے۔ پڑھنا یہ ایک معنی ہے جو آپ کے ساتھ قائم ہے اور آپ سے صادر ہو رہا ہے، لیکن لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، پتلا ہونا، موٹا ہونا، یہ معنی تو ہیں، غیر کے ساتھ قائم ہیں لیکن غیر سے صادر نہیں ہو رہے۔ آپ نے سنا نہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ حدث وہ معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہو، چاہے اس سے صادر ہو یا۔ مارنا معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم، پڑھنا پڑھانا معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم، لمبا ہونا معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم، لیکن لمبا ہونا صادر بندے سے نہیں ہوتا، مارنا صادر ہوتا ہے۔ حدث وہ معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہو۔ حدث کا وہ اسم ہے جو مفعول مطلق بنے۔ یہ تعریف ہے مصدر کی۔ حدث تھا مارنا، اس کا اسم ہے ضرب۔ حدث ہے پڑھنا، اس کا اسم ہے قراءت۔ تو یہ جو حدث کا اسم ہے جو مفعول مطلق بنے، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ اگر اس کا فعل لازم ہے تو مصدر صرف رفع دے گا، اگر اس کا فعل متعدی ہے تو یہ فاعل کو رفع، مفعول کو نصب دے گا۔ اس کے عمل کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ مصدر مفعول مطلق نہ بن رہا ہو۔ اگر مصدر مفعول مطلق بن رہا ہوگا تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا، وہ فعل کرے گا جس کا یہ مفعول مطلق ہے۔ جیسے ضربت ضرباً زیداً، اس مثال میں یہ مصدر ہے ضرباً، کیونکہ یہ حدث کا وہ اسم ہے جو مفعول مطلق یہاں تو بن ہی رہا ہے۔ تو زیداً میں عامل یہ ضرب نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہے۔ جی میں نے مصدر کے بارے میں کچھ پڑھا دیا، اس کے اوپر ایک بات پڑھانے لگا ہوں۔ کیا مصدر کے عمل کے لیے اعتماد شرط ہے؟ جی جواب یہ ہے، اس کے لیے اعتماد شرط نہیں۔ کیوں؟ اس کے حروف اور اس کی معنوی مناسبت، یعنی حرفوں کے لحاظ سے لفظی اور معنوی اس کی مناسبت جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اس کا لفظ اور اس کا معنی فعل جیسا ہے، جس بنا پر اعتماد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، اس کے لفظ
فعل جتنے لفظ فعل کے ہیں، یہ تو فاعل ہے نا، اتنے لفظ اس کے ہیں۔ جو اس کا معنی ہے مارنا وہ بھی اس کا معنی ہے، تو لفظی اور معنوی اس کی فعل کے ساتھ مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اعتماد شرط۔ تو ہم نے 8ویں قسم مصدر پڑھ لی۔ 9ویں قسم ہے اسماء عاملہ کی، اس کا نام ہے اسم مضاف۔ اس کا عمل یہ ہے کہ اسم مضاف یہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ یہ تو ہر بندے کو تقریباً پڑھنے والے کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ مثال ہے جی غلام زید، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ کو جر دے رہا ہے۔ جب شرح میں کوئی پڑھے گا اگر، یا جس نے ہمارے سبق سنے ہیں، ہم تو قاعدہ بیان کرتے ہیں، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، مضاف الیہ۔ یہاں ایک بات لکھی ہے کہ مضاف الیہ جو مجرور ہے حقیقت میں یہاں لام مقدر ہے، لیکن ہر اضافت میں لام مقدر نہیں ہوتا۔ وہ بڑی کتابوں میں آئے گا۔ اضافت کی 2 قسمیں ہیں، مانویہ اور لفظیہ، یہ نومیر میں نہیں پڑھاتے۔ مانویہ کی آگے 3 قسمیں ہیں، لامی، منی، فیوی، کبھی لام مقدر، کبھی من مقدر، کبھی، لیکن یہاں صرف اتنا بتاتے ہیں کہ 9واں اسم مضاف ہے جو مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، اور یہاں لام مقدر ہے، اس کا معنی یہاں موجود ہے، معتبر ہے، اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لام کا معنی ہے اختصاص، وہ یہاں معتبر ہے۔ زید کا غلام، غلام خاص ہو گیا، لیکن لام کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایک قاعدے کے طور پہ بتا دوں تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو جائے پڑھنے والوں کو۔ مثال کے طور پہ غلام زید ہے، اس کے شروع میں جا آیا، کیا ترکیب کرتے ہوئے ایسا کہنا مضاف الیہ مل کے فاعل، کہتے ہیں یہ غلطی ہے۔ مضاف الیہ مل کر فاعل کہنا یہ غلطی ہے، لیکن طلباء جو ابتدائی ہوتے ہیں ان کی آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں مضاف الیہ مل کے فاعل، لیکن ایسا کہنا ہے غلط۔ اچھا جی کیوں؟ فاعل مفرد ہوتا ہے، مضاف الیہ مرکب ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا؟ اسی طرح مفعول بھی، مفعول فی، وہ سارے اس طرح مفعول مطلق، وہ سارے مفرد ہوتے ہیں۔ اس کو ہم یوں کہیں گے غلام مرفوع فاعل مضاف، یہ مضاف الیہ، بس یہ نہیں کہیں گے مضاف الیہ مل کے فاعل۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9ویں قسم پڑھ لی۔ 10ویں قسم ہے اسم تام۔ میں آپ کو اس کی تعریف پڑھانے لگا ہوں۔ اسم تام وہ اسم ہے جس کے اندر ابہام ہو اور موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے۔ 2 باتیں ہیں، نمبر 1 اس میں ابہام ہو، نمبر 2 موجودہ حالت میں آگے مضاف نہ ہو سکے۔ اسم تام کی چند صورتیں ہیں، کوئی بھی اسم تام کیسے ہوگا، کس وجہ سے ہوگا، تام ہونے کی چند صورتیں۔ نمبر 1 کوئی، میں پھر کہہ رہا ہوں، اسم تام کی تعریف میں نے 2 باتیں پڑھائی۔ نمبر 1 اس میں ابہام ہو، نمبر 2 موجودہ حالت میں آگے جو بھی اسم تام ہوگا اس میں ابہام بھی ہوگا اور موجودہ حالت میں مضاف بھی نہیں ہوگا۔ تو میں بتا رہا ہوں اسم کے تام ہونے کی چند صورتیں۔ نمبر 1 تنوین ملفوظ سے اسم تام بنے گا۔ یہ تنوین ملفوظ ہے جو لفظوں میں پڑھی جا رہی ہے۔ جب یہاں تنوین پڑھ دی، کیا یہ آگے اب مضاف ہو سکتا ہے؟ تنوین کے ہوتے ہوئے مضاف، اور اس میں ابہام بھی ہے جی۔ نمبر 2 اسم کے تام ہونے کی صورت، تنوین مقدر کے ساتھ بھی اسم تام ہوتا ہے۔ احدا عشرہ میں تنوین مقدر ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، تو مبنی کے اوپر تنوین نظر تو نہیں آتی، تو تنوین یہاں مقدر ہے۔ مقدر معنی محذوف ہے، یہاں مقدر میں نے وہ نہیں کہ پوشیدہ ہے، محذوف ہے، اور اس میں ابہام بھی ہے اور یہ آگے مضاف بھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا جی۔ نمبر 3 اسم کے تام ہونے کی صورت،
نون تثنیہ کے ساتھ اسم تام ہوتا ہے. قفیزان یہ نون تثنیہ ہے، موجودہ حالت میں آگے مضاف کیونکہ نون تثنیہ کا موجود ہے، مضاف کریں گے تو نون جائے گا اور اس میں ابہام بھی ہے. نمبر 4 اسم کے تام ہونے کی صورت نون جمع کے ساتھ بھی اسم تام ہوتا ہے. الاخسرین یہ نون جمع ہے اور اسم تام بنا نون جمع کے ساتھ. اب یہ آگے مضاف موجودہ حالت میں نہیں ہو سکتا اور اس میں ابہام بھی ہے. نمبر 5 مشابہ نون جمع. کیا لفظ بولا؟ جتنی دہائیاں ہیں پہلی دہائی کو چھوڑ کر، پہلی دہائی ہے عشر، آگے 8 دہائیاں، ان کے آخر میں نون مشابہ جمع ہے. یعنی نون کون سا؟ مشابہ نون، یعنی وہ نون ہے جس کو کہتے ہیں مشابہ نون جمع. مشابہ اس کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ اسم تام. یہ موجودہ حالت میں آگے مضاف یہ ہو ہی نہیں سکتا مضاف اور اس میں ابہام بھی ہے. نمبر 6 کوئی بھی اسم تام ہوگا اضافت کی وجہ سے کہ ایک مرتبہ اس کی اضافت ہو گئی. ملؤہ یہ جو لفظ ملؤ ہے اس کی اضافت ہو گئی، اب دوبارہ آگے اضافت تو نہیں ہو سکتی اور اس میں ابہام بھی ہے. تو یہ 6 صورتیں ہیں اسم کے تام ہونے کی اور میں نے اس میں تام کی تعریف میں 2 باتیں پڑھی، اس میں ابہام بھی ہو اور موجودہ حالت میں. ان 6 کے اندر اس میں تام کی تعریف سچی آ رہی. ہوا یہ ہے کہ نحمیر کے اندر پہلی صورت کی جو مثال دی ہے نا وہ پہلی کی بنتی نہیں ہے. وہ ہے جی ما فی السماء قدر راحتن صحابن، یہ مثال دی ہے. اس میں تام ہے جی قدر، لیکن یہ تو تنوین کے ساتھ تام ہی نہیں ہے، یہ تو تام ہے اضافت کی وجہ سے. آپ نے سنا نہیں. یہ تنوین کی مثال جو تنوین کے ساتھ تام ہو وہ یہ ہے. نومیر میں یہ دی ہے قدر، یہ صحاب ہے، آپ نے سنا نہیں. پھر اس کی مثال کہ جہاں تنوین مقدر ہو یہ ہم نے دی تھی، نومیر میں دی ہے اکثر. میں چھوٹا کر کے لکھ رہا ہوں، اس سے پہلے ان دی زید اکثر لکھا ہوا ہے، زید چلے لکھ دیا زید اکثر مالن، من کا بھی آئے گا زید اکثر من کا. یہاں اکثرو کو بنایا کہ یہ تام ہے تنوین مقدر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ بھی صاحب ہو گیا. یہ کیوں صاحب؟ کہ اکثر میں تو ابہام ہی نہیں. تام وہ ہوتا ہے جس میں ابہام ہو اور آگے مضاف نہ ہو. اکثر میں ابہام نہیں. ہاں ابہام ہے اکثر کی جو فاعل کی طرف نسبت ہے، آپ نے سنا نہیں. مالن اکثر سے تمیز نہیں، اکثر کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف اس سے تمیز ہے. یہ 2 نحمیر میں اس مقام میں کیا ہوئے؟ صاحب. پتہ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے ترجمہ نہیں کیا، صرف مثالیں دی ہیں، ترجمہ میں نے نہیں کیا، ترکیب بھی میں نے نہیں کی. آگے جا رہا ہوں. 11ویں قسم کا نام ہے اسم کنایہ. لیکن یہاں اسم کنایہ وہ پڑھنا ہے از عدد، جو عدد سے اسم کنایہ. ہم نے وہ پڑھنا ہے اسم کنایہ جو عدد سے. یہ 2 ہیں جی، ایک ہے کم اور ایک ہے قضا. اسم کنایہ کی تعریف ہے جس کی دلالت یہاں جو بنے گی، جس کی دلالت عدد کے اوپر معین نہ ہو، کیونکہ ہم نے وہ پڑھنا ہے جو عدد سے کنایہ. اسم کنایہ وہ اسم ہے جس کی دلالت عدد پر معین واضح نہ ہو. تو یہ 2 ہے جی، ایک ہے کم ایک ہے قضا. یہ جو قضا ہے نا یہ ہمیشہ نصب دیتا ہے. قضا ہمیشہ نصب دیتا ہے. کم کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ. استفہامیہ کی 2 پہچانیں ہیں. نمبر 1 تمیز کو نصب دیتا ہے، نمبر 2 اس کے بعد صیغہ یا ضمیر مخاطب کی آتی ہے. یہاں ضمیر مخاطب کی آئی. دونوں پہچانے ہو گئی، نصب بھی دیا اور بعد میں ضمیر مخاطب کی.
کم خبریہ یہ تمیز کو جر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو صیغہ یا ضمیر آتی ہے اکثر متکلم کی آتی ہے، کم مالن جر، کم دارن جر، انفقت متکلم، بنیت متکلم۔ کم استفہامیہ کے ترجمے میں آئے گا کتنے، اور کم خبریہ کے ترجمہ میں کثرت آئے گی، اور خبر والا ترجمہ کرنا ہے۔ دو طریقے ہیں، آپ یا یوں کہہ لیں کتنے ہی، یا کہہ لیں بہت ہی، بہت زیادہ۔ یہ کم خبریہ کا ترجمہ ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہوگا تیرے پاس کتنے مرد ہیں، اس کا ترجمہ میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا، یا میں نے بہت سا مال خرچ کیا، میں نے کتنے ہی گھر بنائے، یا میں نے بہت سے گھر بنائے، آپ نے سنا نہیں۔ یہ جو قضا ہے اس کے اندر خبر والا معنی ہوتا ہے، استفہام والا نہیں ہوتا۔ مثال ان دی قضا درہمن، اب اس کا ترجمہ پتہ کیا ہوگا؟ خبر والا، میرے پاس کتنے ہی درہم ہیں۔ نومیر پڑھ رہا ہوں، نومیر، ہدایت النحو نہیں پڑھ رہا۔ نومیر میں لکھا ہے کہ کم خبریہ کی تمیز پر کبھی من بھی آ جاتا ہے۔ کون آ جاتا ہے؟ حالانکہ ہدایت النحو میں ہے کہ دونوں کی تمیز پہ آ جاتا ہے، لیکن یہاں نومیر میں لکھا ہے کہ کم خبریہ کی تمیز پر کبھی۔ اور یوں میرے خیال میں ہمارا آج کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میں نے لکھا تھا وائٹ بورڈ کے اوپر، اسماء عاملہ کی آج ہم نے 4 قسمیں پڑھی: مصدر، اسم مضاف، اسم تام، اور اسم کنایہ از عدد۔ 7 قسمیں ہم نے پہلے پڑھ لی۔ تو یوں ٹوٹل اسماء عاملہ کی 11 قسمیں بنی: اسماء شرطیہ 1، اسماء افعال بمعنی ماضی 2، اسماء افعال بمعنی امر حاضر 3، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، مضاف، اسم تام، اسم کنایہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔